میں نے ریٹائرڈ اسسٹنٹ سپرنٹ جیل مجید انور قریشی کا انٹرویو سنا جو اعزاز سید نے کیا. تو اس میں جب بھٹو صاحب کو اسٹریچر پر، اس لیے کہ جگہ دور تھی پھانسی گھاٹ کی اور بھٹو صاحب کے سیل کی، اسٹریچر پر بٹھایا گیا اور سلیپری تھی، بارش تھی، تو ان کو جلدی تھی کہ کسی طریقہ مروجہ ٹائم سے پہلے ہی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا جائے. تو اس میں مجید انور قریشی جو کہ قادیانی ہے کہتا ہے کہ ان کا سر دائیں بائیں ہو رہا تھا. اس کو بندہ کہے سر دائیں بائیں نہیں، وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، اور تیری اوقات اتنی نہیں تھی کہ تو بھٹو صاحب کے قریب بھی پھٹکتا. ٹھیک ہوگی بات. یار محمد چودھری جو سپرنٹ جیل تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، وہ بھی ہر وقت ملاقات نہیں کر سکتے تھے. اور یہ مجید انور قریشی کا انٹرویو اعزاز سید نے کیا، اور اس میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ نہیں، منافقانہ طور پر اس میں تاریخ کو مسح کیا گیا. اور اس کا میں انشاءاللہ تعالی اس کو میں سامنے لا کر رہوں گا کہ یہ قادیانی، اس کے اندر کا بغض، اور اس کو ایک ہمارے جوید چودھری پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل بھٹو صاحب کے سیل کے ساتھ پہ کہیں بند تھے ان دنوں. انہوں نے کہا جی یہ تو قادیانی ہے. تو بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ اعزاز سید مجھے کہتا ہے کہ میں نہیں دیکھتا قادیانی، میں تو انسان دیکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ انسان دیکھو، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قادیانی بھٹو صاحب کے ساتھ مخاصمت رکھتے ہیں. جس طرح بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں بتایا تھا نا کہ جناب مولوی مشتاق نے میرے فیصلے میں لکھا ہے کہ میں نام کا مسلمان ہوں، اگر یہ مجھے کہتا میں سندھی نہیں ہوں، یہ کہتا میں پاکستانی نہیں ہوں تو اور بات تھی. اس نے میرے مذہب کو چیلنج کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ مخاصمت رکھتا ہے، اس کا دل میرے لیے برا ہے. تو اس وقت کے چیف جسٹس انوار الحق، اب تو ان کا نام میں نے لے لیا، لوگ تو ان کو نہیں اب یاد رکھتے، اس لیے کہ برائی یاد نہیں رہتی، نیکی کی زندگی رہتی ہے. انہوں نے کہا اچھا چلیں مسٹر بھٹو ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس کے دل کی بات دیکھو، اس کا ذہن پڑھو. اعزاز سید تمہیں بھی اس لیے کہا گیا کہ یہ مرزئی ہے، یہ قادیانی ہے، اس کو اس سے رائے لوگے بھٹو صاحب کے متعلق جو آنے والی نسلوں کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دے گئے اور حق ٹھیک دے گئے. بہرحال یہ آگے چل کر بھی بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں. آج ہم بات کریں گے اعزاز سید صاحب سے، اور انہوں نے جو ایک سابقہ اسسٹنٹ سپرنٹ جیل مجید انور قریشی کا انٹرویو لیا اس حوالے سے. اعزاز سید صاحب اور ان کے تجزیے کی اہمیت ہے. میں کبھی بھی یہ ٹاپک نہ چھیڑتا کیونکہ میرا پروگرام تھا 6 ججوں کے خط پر بات کرنے کے لیے، میرا پروگرام تھا ضمنی انتخابات کے لیے جو پنجاب میں ہو رہے ہیں. لیکن یہ میں نے جب انٹرویو سنا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. تاریخ کو جس طرح مسح کیا گیا، جس طرح تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، میں اس حوالے سے ضرور بات کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ 1974 کے آخری سمائی کی بات ہے. میرے بڑے بھائی جناب اعظم بٹ صاحب، پاجی اعظم صاحب کے نام سے
سارا گجرانوالہ ان کو جانتا تھا اور ان کے اچھے مراسم تھے انتظامیہ میں، ایڈمنسٹریشن ہے اس میں، سوشل سیکٹر میں۔ ایک دن رات کو بہت لیٹ آئے تو ان کے ساتھ ایک انتہائی مدکوک شکل، انتہائی لاغر شکل، ایک جیسے ہوتا ہے نا رنگے ہاتھوں جس کی شراب کی چالو بھٹی پکڑی گئی ہو، ویسی شکل ان کا ایک دوست ان کے ساتھ تھا۔ تو میں نے کہا، میں تو بچہ تھا، یعنی بچے سے میری مراد ہے کہ میں ابھی میٹرک میں بھی نہیں تھا۔ تو میری والدہ صاحبہ نے پوچھا، میری والدہ محترمہ نے پوچھا، وے اعظم اے مجید نو کی ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اماں یہ کوئی انہوں اج تھوڑا مسئلہ سی، ان میں تھوڑا لوگوں کو بچایا ہے۔ ناظرین، جب ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کا احتجاج، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو اس دن شہر میں ایک بہت کشیدہ ماحول تھا۔ جو لوگ پرانے گجرانوالہ کے باسی تھے، لاہور کے تھے، جدھر جدھر کے بھی تھے، انہوں نے اپنے جو واقف کار قادیانی تھے ان کو انسانی بنیادوں پر پناہ دی، بچایا۔ خیر وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو مجید قریشی ان میں سے ایک تھا، یہ اسسٹنٹ سپرنٹ جیل گجرانوالہ تھا۔ اور اب یہ تو ہو گیا میرا اس کا تعلق، میں اس کو کب سے جانتا ہوں۔ ناظرین، جو لوگ جیل کی زندگی جانتے ہیں، جو لوگ سیاست کو جانتے ہیں، وہ ایک اسسٹنٹ سپرنٹ جیل کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ اس کی کیا پاورز ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً بھٹو صاحب کے معاملے میں تو اسسٹنٹ سپرنٹ جیل کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ اوقات ہوتا ہے نا، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ مجھے یا تو ہونا برابر میں وہ انٹرویو لگا لوں اس کا، یہ کہتا ہے کہ جب بھٹو صاحب پنڈی جیل میں آئے، یہ پنڈی کو ڈیالہ بنا دیا اس نے، پنڈی جیل میں واپس آئے جب سزا ہو گئی تو مجھے کہتے ہیں، مجید دیکھو، ہاں اگر چودھری غلام رسول صاحب کہتے، یوسف لنگا صاحب کہتے یا چودھری یار محمد صاحب بات کرتے تو میں سمجھتا کہ یہ ایک حقیقت کی بات ہے۔ چودھری یار محمد صاحب سپرنٹینڈنٹ آف جیل تھے جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا۔ میرے والد صاحب، میرے بڑے بھائی اور ان کا ہمارا ایک فیملی تعلق تھا، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، چودھری صاحب کے خاندان کو اور پورے ان کو جاننے والوں کو علم ہے۔ تو میرے والد صاحب کسی کام سے گئے پنڈی تو انہوں نے سوچا کہ چودھری یار محمد صاحب سے بھی مل لوں، اعظم بھائی بھی ساتھ تھے۔ تو چودھری صاحب سے میرے والد صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب میں بھٹو صاحب کو مل سکتا ہوں؟ یعنی ایسے ہی انہوں نے تو سوچا سپرنٹ جیل بڑی چیز ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے، گورنر آف دا جیل ہے، لیکن بھٹو صاحب کے معاملے میں نہیں تھا۔ تو چودھری صاحب کی میں معافی کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ کیسے ساؤنڈ کرتے تھے، انہوں نے کہا ایس ویلے تو مڑ میں بھی چاہوں تو میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو یہ مجید قریشی، خدا کا خوف کرو، میں اعزاز سید صاحب آپ سے کہتا ہوں، اسی پلیٹ فارم پہ جس پہ آپ نے مجید قریشی کا انٹرویو کیا ہے، مجھے بھی بلائیں، میں اس کا ہر لفظ جھوٹا ثابت کروں گا۔ اس نے کنکاکٹڈ سٹوریز بیان کی ہیں، بالکل جھوٹ بولا ہے، لغو بات کی ہے۔ جو ایرانہ میں، امریکہ میں 9500 لوگ عمران کے جلسے میں تھے، یہ اس کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے لندن میں جا کر اپنے اس مذہبی آقا سے کہا کہ میں نے بھٹو صاحب کی وہ ڈوری باندھی تھی ٹانگوں پر۔ بھٹو صاحب کی آخری ملاقات محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ تھیں۔ تو میں یہ سیلینٹ فیچر بتاؤں گا، کتابوں میں آ چکا ہے، بہت ساری دنیا بیان کر چکی ہے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ سگار ہیں، ایک سگار میں آپ کے سامنے پیتا ہوں، ایک سگار آپ کے سامنے پیتا ہوں
اور ایک آپ کے جانے کے بعد رات کو پی لوں گا۔ وہ جو یہ قریشی آدھے سگار کی بات کرتا ہے نا، وہ چھوڑا ہوا سگار تھا۔ بھٹو صاحب کے لیے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ بہت کنٹرول رکھتے تھے اپنی طبیعت پر اور مزاج پر، نیند پر۔ تو وہ اکثر کہتے تھے کہ 10 منٹ بعد میں اٹھ جاؤں گا، تو 10 منٹ کے لیے آنکھ لگاتے اور ایسے ہوتا جیسے وہ 8 گھنٹے کی نیند پوری کر لی ہے۔ یہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان پہ کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ وہ بالکل ایک آزاد ذہن کے ساتھ، ایک بغیر کسی بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے والے شخص تھے۔ جس رات بھٹو صاحب کو ہینگ کیا جانا تھا، شہادت تھی، میرے والد صاحب ایڈیشنل آئی جی جیل خانہ جات، ساری دنیا کو پتہ ہے، سید شفقت اللہ شاہ صاحب میرے والد صاحب کے ان کے بھائیوں جیسے تعلقات تھے۔ تو اس دن وہ گئے، بھٹو کے سبھی جو بھٹو صاحب کے لوگ جو ان کو جانتے تھے، یعنی بھٹو صاحب کے لوگ، ان کے فالورز ان کے لیے بہت ایک دکھی دل کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ تو سید صاحب کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ بھیا وہ تارا مسیح کو لے گئے۔ تو میرے والد صاحب ساری رات سوئے نہیں۔ ایک دن پہلے تارا مسیح آل آف سڈن پنڈی جیل گیا، اور رہی بات یہ جو کہتا ہے مجید قریشی کہ انہوں نے کہا یہ ہمارا نمبر، یہ شاید انہوں نے ضیاء الحق سے بات کرنی تھی۔ شرم کرو، شرم کرو۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دوسری بیگم شیری امیر بیگم جب جیل میں گئیں ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ سیاست ویاست، میں مرسی پٹیشن کروں گی۔ تب بھٹو صاحب نے کہا خدا کی قسم میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، میں سر شاہ نواز کا بھٹو کا بیٹا نہیں ہوں اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی۔ یہ ایک ہسٹری میں ٹویسٹ مارتا ہے۔ اور نجم سیٹھی صاحب سب جانتے ہیں آپ بھٹو صاحب کے مخالف ہیں۔ آپ کو انہوں نے ڈاکٹر مبشر حسن نے ٹوک دیا تھا اور کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ بھٹو ظالم تھا تو میں تمہیں بتاؤں۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی فقرہ بڑھایا اپنا، انٹرویو موجود ہے کہ میں نے بھٹو کو ہاریوں، کسانوں، مزدوروں کے لیے روتے دیکھا۔ پھر نجم سیٹھی صاحب نے کویشچن کیا کہ یہ جو قادیانیوں کا مسئلہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے، کیا بھٹو صاحب پر بیرونی پریشر تھا؟ تو انہوں نے کہا دراصل تم نے کبھی سلطنت چلائی نہیں، بیرونی پریشر کہاں سے آنا تھا؟ اور کسی ملک میں تو جو بڑے اسلامی ممالک ہیں ان میں تو ایسا قانون نہیں تھا۔ اس رات جس دن بھٹو صاحب کو ہینگ کیا جانا تھا، جب ملاقات ہوئی تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ سپرنٹینڈنٹ آف جیل چودھری یار محمد صاحب نے اسبات میں جواب دیا، بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ میں اتنے لاکھ روپے انعام دوں گا اگر کوئی بھٹو صاحب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر جائے۔ پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھٹو آخری وقت تک وزیر اعظم تھے، یعنی ان کا جو مزاج ہے۔ اب آتے ہیں اس رات کو جو سیاہ رات تھی، سیاہ 11 سالہ رات میں جو سیاہ ترین رات تھی۔ بھٹو صاحب نے جاتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہا کہ باہر روتی ہوئی مت جانا، یہ کہیں گے بھٹو کی بیٹی رو پڑی، اور یہ کہتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، اور ساتھ ہی اپنے فکرے کی نفی کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وصیت میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دے چکا، لکھوا چکا، وصیت اب کتابوں میں لکھی جائے گی۔ اور پھر اس کے اپنے انٹرویو میں اس کے ایک جواب کی دوسرا جواب نفی کر رہا ہے۔ بھٹو صاحب کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے شیو کی اور کہا کہ میں فلاں حلیے کے ساتھ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا،
تو یہ کس موقع کا ہوگا؟ یہ کیا کسی میسج کی صورت میں ہوگا؟ یہ اسی وقت کی بات ہے۔ بالکل اسسٹنٹ سپرنٹ جیل کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ میں وہاں اندر گیا، میں وہاں بیٹھا، پھر میں کھڑا ہو گیا۔ تم نے کیا کھڑے ہونا اور بیٹھنا تھا؟ وہ کنٹرول جن کے پاس تھا انہوں نے کتابیں لکھ دی ہوئی ہیں۔ میں اعزاز سید صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کا بہت بڑا شو ہے، بڑے قیمتی آدمی ہیں، ایک دفعہ مجید قریشی کو بلائیں، مجھے اس کے سامنے بٹھائیں۔ اگر میں اس کو ایک ایک پوائنٹ پر جھوٹا ثابت نہ کر سکا، ایک ایک پوائنٹ پر، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کروں گا کہ مجھے وہ شعور حاصل ہے جو ایک ادنا انسان کو بھی ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب مجھے دو کے پہاڑے کی طرح یاد ہیں، اور میں سمجھتا تھا کہ بھٹو صاحب اس لیے زندہ رہیں گے محض کہ انہوں نے آئین دیا، اس لیے زندہ رہیں گے کہ انہوں نے شعور دیا، اس لیے زندہ رہیں گے کہ انہوں نے مفت تعلیم کی، انہوں نے پاسپورٹ دیا، انہوں نے بات کرنے کی جرأت دی۔ میں سمجھتا تھا بیرون ملک جو آج ہمارے پاکستانی ان کی اولادیں پھرتی ہیں، ماشاءاللہ کما رہی ہیں، کھا رہی ہیں، اللہ آباد رکھے، پاسپورٹ دینے سے، دنیا سے اعلیٰ تعلقات بڑھانے سے یہ مین پاور باہر گئی، اس وجہ سے زندہ رہیں گے۔ بھٹو صاحب اپنے کارناموں کی وجہ سے زندہ رہیں گے۔ لیکن مجید قریشی کا انٹرویو سن کر مجھے لگا کہ جب تک ایک بھی شخص دنیا میں موجود ہے جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے بھٹو صاحب زندہ رہیں گے۔ یہ ایسی چوٹ ہے جو ان کی آنے والی نسلوں کو یاد رہے گی۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک ہسٹری کو ٹوسٹ کیا گیا، تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ وہ جو میاں صاحب تھے، ان کا نام جو 4 لوگ تھے جو بھٹو صاحب کے ساتھ جن کو ہینگ کیا گیا تھا، اور اسی کے بیان سے لگتا ہے کہ جب ان کو اس نے بتایا جا کر، مجید قریشی نے یہ بتانے میں لگا ہوا ہے، یعنی یہ وہ محکمہ جیل خانہ جات کا مولا خوش رکھے قریشی ہے جو صرف سنے دینے پہ لگا ہوا ہے کہ جناب تواڈے وارنٹ آ گئے جی۔ انہاں کیا دے بیٹریڈ اس۔ میاں صاحب کے سگے بھتیجے تھے، میاں زاہد ناز سینما کے مالک تھے، وہ میرے دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ ان کو کہا گیا کہ اپ ٹو دا لاسٹ کوئی پرواہ نہ کرنا، تم بالکل فارغ ہو، اور یعنی تمہیں مقدمے سے فارغ ہو، معافی مل جائے گی۔ وہ اس بھرتے سے قائم دائم رہے ہوں گے۔ بھٹو صاحب کا جب ہینگ ہوئے تو 45 kg وزن تھا، سب کچھ تو تھا ہی بھٹو صاحب پر، انہی کی زندگی کے گرد سارا کچھ منڈلا رہا تھا، انہی کے لیے عدالتیں جو تھیں ان کے فیصلے دوبارہ کیے جا رہے ہیں، سبھی کچھ ان کے لیے تھا، لوگ ان کے لیے مر رہے تھے، وہی سب کچھ تھے، انہوں نے ہی سارا بوجھ اٹھایا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ایک اس کیفیت میں ویلاگ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ انٹرویو سن کر مجھے وہ یعنی میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ اس کاذب آدمی کا انٹرویو، اس کاذب اور جھوٹے شخص کا انٹرویو، اور یہ کہے گا، یہ جائے گا، اس کی اوقات ہے۔ یعنی وہ کرنل رفیع صاحب، سپرنٹنڈنٹ جیل یار محمد دریانہ صاحب، جن کو یہ میرے بھائی سے کہہ کے سفارشیں کروایا کرتا تھا، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل تھا کہ یار چودھری صاحب کو ذرا، آدم صاحب، بھائی آدم صاحب ذرا یہ کہہ دینا، میری کوئی 2 باتیں کر دینا۔ سارا لغو، بکواس اور جھوٹ پر مبنی پروگرام دیا اس نے۔ اعزاز سید صاحب
تو ظاہر ہے صرف سوال پوچھ رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی تو اس پر کہا نو کمنٹ، اور اصل بات پہ تم کہہ رہے ہو نو کمنٹ؟ تم فیسلٹیز لینا چاہتے ہو باہر جا کر لندن میں؟ ہر وہ شخص جو بھٹو صاحب کا مخالف ہے، ان میں نجم سیٹھی بھی شامل ہیں، انہوں نے بڑی تعریف کی کہ یہ انٹرویو ضرور دیکھیں، آپ یہ ضرور دیکھیں۔ میں نے دیکھا ہے جناب انٹرویو، وہ جھوٹ ہے، اس میں اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ اور آخری رات بھٹو صاحب کو اسٹریچر پر اس لیے لے جایا گیا تھا، یہ ان کی مرضی نہیں تھی، ان کی مرضی نہیں تھی۔ ایک تو جیل کے پھانسی گھاٹ کا اور ان کے سیل کا بہت فاصلہ تھا، اور جیل بھی کوئی کچی جیل ٹائپ سی جیل تھی، وہ کوئی جیل کوئی اتنی نہیں تھی، وہ سلپری تھی، بارش ہو رہی تھی، اور پھر ساری اسٹیبلشمنٹ ضیاء الحق اور امریکہ تک سب بیٹھے ہوئے تھے اور جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جب بھٹو صاحب نے پھانسی کا ٹائم پوچھا تو جواب خاموشی تھا، تو انہوں نے غصے سے کہا یہ میرا حق ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے کب پھانسی دی جائے گی۔ یہ خاموش تھے، انہوں نے وقت سے پہلے پھانسی لگانی تھی، وقت سے پہلے۔ رہی بات اس شخص کی، میں کہتا ہوں یہ کوئی انسان ہے؟ اس کی یہ بات کہ بھٹو صاحب کی لاش 35 منٹ تک تڑپتی رہی، اور بڑا ایم اے سناتا ہے اپنے آپ کو، لاش بھی کبھی تڑپا کرتی ہے؟ گھڑی سے دیکھ کر 1 منٹ کے اندر نہیں، 1 منٹ کیا آدھے منٹ میں یہ ہینگ ہونے والے کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو جہاں وہ باندھتے ہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے دماغ اور باڈی کا واسطہ، بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، سیکنڈز میں انسان مرتا ہے اس میں۔ 35 منٹس کے بعد یہ رول ہے، یہ پریکٹس ہے کہ کوئی نیچے نہیں جا سکتا۔ 35 سیکنڈ کے بعد 35 منٹس کے بعد، یعنی آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر جائے گا نیچے، اور بھٹو صاحب تو پہلے 2 منٹ میں دنیا سے جا چکے تھے۔ تم کہتے ہو کہ 35 منٹ ان کی میت، ان کی لاش جو ہے وہ کرتی رہی، آدھے پونے باتیں۔ یہ میں جلدی میں ویلاگ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرا چیلنج ہے سید اعزاز صاحب کو ایز اے بردر، کہ خدا واسطے اگر آپ نے انٹرویو کرنا تھا تو یہ تو نہ کریں کہ یزیدیت کی فوج سے ایک بندے کو اٹھا کے تو آپ حسینیوں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیں۔ آپ نے ایک اس شخص کو اٹھا لایا جن کی آنے والی نسلیں بھی بھٹو صاحب کو نہیں بھولیں گی۔ بڑا دکھ ہوا ہے اس جھوٹ کا، اس تاریخ کے مسخ ہونے کا، اور میاں صاحب جن کا نام انہوں نے لیا کہ وہ بڑا گریس کے ساتھ، وہ بڑا فلاں کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کوئی کر لینی تھی، کوئی رشتہ داری کر لینی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہونا۔ اس کی کوئی آخری ملاقات ہوئی تھی، جب آخری ملاقات ہوئی تھی تو اس کے گھر والے میرے جاننے والے تھے، وہ سب پھکڑ تولتے تھے، گالیاں دیتے تھے، جھولیاں اٹھا کر اس وقت کے حاکم کو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اور یہ مجید قریشی کے الفاظ میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں بٹرے کیا گیا ہے، اور پھر تو لگا اپنے حالات زندگی سنانے۔ تمہیں تو وہ جو گلزار بھٹ صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ پروف دیا ہے کہ چلیں کوئی مجھے پہچان جائے کہ میں کون ہوں، کیونکہ ایز اے اسسٹنٹ سپرنٹ جیل ڈیورنگ دا امپریزنمنٹ آف ذوالفقار علی بھٹو شہید، آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ سپرنٹ جیل یار محمد تھے جن کا تھوڑا رول تھا، ان کی باتیں پھر کبھی کروں گا۔ جب بھٹو صاحب کے سیل میں ریکارڈنگ کا آلات لگائے گئے تو ان کو فون آیا کہ جناب آپ ہمیں گالیاں نکلواتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ گالیاں کھانے والے کام نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے پریڈ ہوتی ہے میرے سیل کے اوپر، اور 4 دن سے نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ میں میں فریش نظر آؤں۔
مجھے جہاں سے مرضی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس شروع کریں، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے آپ کی یادداشت کام کرے۔ اور مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ جو پریزیڈنٹ ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کرے بات۔ میں نے کہا نہیں، یہ قومی فریضہ ہے، یہ ہماری تاریخ کی بات ہے، اس کو ہم درست کریں گے۔ جو اس کو مسخ کرنے کی کوشش کرے گا اس کا منہ نوچ لیں گے، اس کی زبان جو ہے اس کو پلٹا دیں گے، اندر واپس بھیج دیں گے۔ لہٰذا میرا چیلنج ہے مجید انور قریشی صاحب آپ کو بھی، اور میری ریکویسٹ ہے اعزاز سید کو بھی، کہ لگائے ایک دفعہ پھر شو، اور میں آتا ہوں، بات کرتا ہوں، اور سارے کے سارے مخالف بلا لو، سارے کے سارے ایسے بلا لو، ان کے ساتھ میں مباہلہ بھی کر لوں گا۔ میرا یہ چیلنج ہے۔ خدا را جھوٹ کو سچ میں نہ بدلو اور سچ کو جھوٹ میں نہ بدلو۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، یہ پروگرام پھر ہوگا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔